حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ماں کے پیٹ میں تھے پورے 9 مہینوں کا واقعہ، کون کون سے معجزات ہوئے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس وقت کا واقعہ بتانے والے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ماں حضرت آمنہ کے پیٹ میں تھے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو پورے 9 مہینوں کی داستان بتانے والے ہیں، اس لیے آج یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت ہی خاص ہے، آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، ہم جو واقعہ آپ کو بتانے والے ہیں یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ماں حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پیٹ میں تھے۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرا پہلا مہینہ چل رہا تھا کہ ایک دن صبح کا سہانا وقت تھا، میرے گھر کے سارے دروازے بند تھے، میری آنکھیں کھلی ہوئی تھی کہ اچانک سے میں نے دیکھا کہ میرے گھر میں ایک نورانی شخص داخل ہوا اور میرے سامنے آ گیا۔ یہ دیکھ کر میں بہت گھبرا گئی اور میں نے گھبرا کر پوچھا، آپ کون ہو، کہاں پر آئے ہو؟ تو یہ آنے والے اس شخص نے فرمایا، اے آمنہ، اللہ نے مجھے آپ کو خوشخبری دینے کے لیے بھیجا ہے، آپ کو مبارک ہو، آپ کے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے وہ اگلوں کا بھی سردار ہوگا اور پچھلوں کا بھی سردار ہوگا۔ تو یہ سن کر حضرت بی بی آمنہ نے پوچھا، لیکن آپ کون ہیں؟ تو آنے والے نے فرمایا کہ میرا نام حضرت آدم ہے، اللہ نے مجھ سے کہا کہ جا کر یہ خوشخبری آمنہ کو دے دو، میں ہمیشہ کے لیے تم سے راضی ہو جاؤں گا۔ ناظرین، حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میرا دوسرا مہینہ شروع ہوا، وہیں صبح کا سہانا وقت تھا، گھر کے سارے دروازے بند تھے کہ اچانک سے ایک اور نورانی چہرہ میرے سامنے آ گیا، اور نورانی چہرہ الگ چمک رہا تھا جو آدم علیہ السلام کا تھا، تو اب والا چہرہ اس سے زیادہ چمک رہا تھا۔ میں نے گھبرا کر پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو آنے والے نورانی شخص نے فرمایا، اے آمنہ، خوش ہو جاؤ، تمہارے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے اللہ اس کو پوری دنیا کے لیے رحمت بنانے والا ہے۔ تو حضرت بی بی آمنہ نے پوچھا، لیکن آپ کون ہو؟ تو آنے والے نے فرمایا، میرا نام حضرت نوح علیہ السلام ہے، اللہ نے مجھ سے کہا کہ اے نوح، جا کر آمنہ کو یہ خوشخبری دے دو، ہم جنت میں تمہارے راستہ بناتے رہیں گے۔ ناظرین، حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میرا تیسرا مہینہ شروع ہوا، وہی منظر تھا، صبح کا سہانا وقت تھا، گھر کے سارے دروازے بند تھے کہ اچانک سے ایک اور نورانی چہرہ میرے سامنے آ گیا۔ اس بار میں نے بغیر گھبرائے ہوئے کہا کہ کہو کیا بشارت دینے آیا؟ تو آنے والے نورانی انسان نے فرمایا، اے آمنہ، تمہارے پیٹ میں جو بچہ پال رہا ہے اس کا مقام بہت زیادہ اونچ ہوگا کہ قیامت کے دن، اور جس کی طرف اشارہ کرتے جائیں گے اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرتے جائیں گے۔ تو حضرت بی بی آمنہ نے پوچھا، لیکن آپ کون ہو؟ تو آنے والے نے فرمایا کہ میرا نام حضرت شیخ علیہ السلام ہے۔ ناظرین، حضرت آمنہ فرماتی ہیں اس کے بعد میرا چوتھا مہینہ شروع ہوا، وہی صبح کا وقت تھا کہ اچانک سے ایک نورانی چہرہ میرے سامنے آ گیا اور کہنے لگا، اے آمنہ، خوش ہو جاؤ، تمہارے پیٹ میں جو بچہ پال رہا ہے وہی اللہ کا آخری نبی ہے، اس کے بعد اس دنیا میں کوئی دوسرا نبی نہیں آنے والا ہے۔ تو حضرت بی بی آمنہ نے پوچھا، لیکن آپ کون ہو؟ تو جواب ملا کہ میرا نام حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ ناظرین، حضرت آمنہ فرماتی ہیں اس کے بعد میرا 5واں مہینہ شروع ہوا، وہی صبح کا وقت تھا، گھر کے سارے دروازے بند تھے، اچانک سے ایک نورانی چہرہ میرے سامنے ظاہر ہو گیا اور کہنے لگا، اے آمنہ، خوش ہو جاؤ۔ آمنہ نے پوچھا، لیکن آپ کون ہیں؟ تو آنے والے نے فرمایا، میرا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ ناظرین، حضرت آمنہ فرماتی ہیں اس کے بعد میرا 8واں مہینہ شروع ہوا، آدھی صبح کا وقت تھا، گھر کے سارے دروازے بند تھے کہ اچانک سے ایک نورانی چہرہ میرے سامنے ظاہر ہو گیا، کہنے لگا، اے آمنہ، خوش ہو جاؤ، تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ مرے مرتضیٰ ہوگا، وہ مصطفیٰ ہوگا جس سے اللہ راضی ہوگا، تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو اللہ نے سب سے صاف اور ستھرا بنایا ہے۔ تو یہ سن کر حضرت بی بی آمنہ پوچھنے لگی، آپ کون ہیں؟ تو جواب آیا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوں۔ ناظرین، حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میرا 9واں مہینہ شروع ہوا، وہی صبح کا وقت تھا کہ اچانک سے ایک نورانی چہرہ میرے سامنے آ گیا۔ اس بار جو نورانی چہرہ میرے سامنے آیا ہے وہ ایسے آیا کہ جیسے وہ بھی غسل کر کے آیا، ان کے بال مبارک سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ آنے والے نے فرمایا، اے آمنہ، خوش ہو جاؤ، تمہارے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے وہ تمام انسان
انسانوں کا سردار ہوگا، جناتوں کا سردار ہوگا، فرشتوں کا بھی سردار ہوگا۔ یہی نہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ وہ تمام نبیوں کا بھی سردار ہوگا۔ تو یہ بات سن کر حضرت آمنہ نے فرمایا لیکن آپ کون ہو؟ تو جواب آیا میرا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، میں ایک نبی بھی تھا اور اس نبی کا امتی بھی ہوں جو تمہارے پیٹ میں ہے۔ اس طرح سے ناظرین، اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو ایک روز آپ کی دادی نے آپ کے دادا کو اشارہ کر کے بلایا اور کہنے لگی کہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ بہو آمنہ بہت مہنگا عطر لگاتی ہے، میں تو بڑی پریشان ہو چکی ہوں، آپ ذرا آمنہ سے اس بارے میں پوچھئے۔ تو یہ سن کر آپ کے دادا نے کہا اس بارے میں تم ہی پوچھ لیتی ہوں، اچھا تھا تو کہنے نہیں پوچھا۔ تو آپ کی دادی نے کہا اب میں آپ کو کیا بتاؤں، میں نے کئی مرتبہ کوشش کی لیکن جب بھی میں آمنہ کے سامنے جاتی ہوں تو اس کا نورانی چہرہ دیکھ کر خاموش ہو جاتی ہوں۔ آمنہ کے چہرے پر اتنی چمک آ گئی کہ میں سمجھ ہی نہیں پا رہی ہوں، آپ ہی جا کر پوچھ لیجئے۔ یہ سن کر آپ کے دادا نے کہا کہ تو عورت ذات ہے، گھر میں ہی رہتی ہے، لیکن میں تو مرد ہوں، گھر سے باہر رہتا ہوں، مکہ میں قریش کا سردار ہوں، جو بھی مجھ سے ملتا ہے وہ پوچھتا ہے عبد المطلب تمہارے گھر میں اتنی عطر کی بارش کہاں سے ہو رہی ہے؟ اور ہاں ایک بات اور یہ ہے کہ عطر کی خوشبو بھی وہیں سے آتی ہے جہاں آمنہ آ جاتی ہے۔ اگر آمنہ کچن میں جاتی ہے تو خوشبو وہاں سے آتی ہے، اگر غسل خانے میں جاتی ہے تو خوشبو وہاں سے آتی ہے، اگر یہ تھوکتی ہے تو خوشبو وہاں سے آتی ہے۔ اور یہ کوئی معمولی عطر بھی نہیں ہے، یہ کوئی اتراک یا مصر کا عطر نہیں ہے، یہ تو کوئی خاص عطر ہی ہے۔ اس کے بعد آپ کے دادا عبد المطلب نے ہمت کر کے حضرت آمنہ کو بلایا اور کہنے لگی بیٹی آمنہ تجھے پتہ ہے کہ میں قریش کے سردار ہوں، میں خانہ کعبہ کا متوالی ہوں، بڑی عزت والا ہوں، میں جہاں بھی جاتا ہوں لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اے عبد المطلب تیرے گھر سے عطر کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ بیٹی آمنہ ایک بات بتاؤ، میں تو عطر نہیں لگاتا، تمہاری ماں بھی عطر نہیں لگاتی، تو یہ عطر تو لاتی کہاں سے ہے؟ یہ سن کے رضا آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگی ابا جان میں آپ کو کیا بتاؤں، میں نے ساری زندگی کبھی کوئی عطر نہیں لگایا ہے، مجھے اچھے اور برے عطر کی پہچان نہیں ہے، آج تک کسی بھی عطر والے سے عطر نہیں خریدا، لیکن ابا جان میں آپ کو ایک بات بتاؤں۔ اس کے بعد حضرت آمنہ نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا ابا جان یہ سب آنے والے مہمان کی برکت، آپ نے تو یہ صرف خوشبو محسوس کی، اگر میں آپ کو کچھ اور بتاؤں تو آپ مجھے دیوانی کہو گے۔ سورج کئی مرتبہ مجھ کو سلام کرتا ہے، چاند کئی مرتبہ مجھ کو سلام کرتا ہے، اور یوں ہی نہیں جب میں سو جاتی ہوں تو ایسی عورتیں جن کو نہ کبھی آپ نے دیکھا ہے اور نہ کبھی میں نے دیکھا ہے، ایسی عورتیں سامنے کھڑی ہو کر مجھے ہوا کرتی ہیں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے سلسلے میں آیت و کرامات بے شمار ہیں، جن میں سے چند ایک یہ ہیں کہ ایوان کسریٰ لرزلا اٹھا اور اس کے 14 کنگرے گر گئے اور دریائے سادہ خشک ہو گیا اور اس کا پانی زیر زمین چلا گیا اور رد خانہ سادہ جیسے وادی سادہ کہتے ہیں جاری ہو گیا، حالانہ کہ اس سے قبل اسے متوفا ہوئے 1000 سال گزر چکا تھا اور فارسیوں کا آتشکدہ بجھ گیا جو کہ 1000 سال سے گرم تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاکیزہ بدن اور تیز بو کستوری کی طرح خوشبو اور ختنہ شدہ نان بریدہ، چہرہ نورانی، آنکھیں سرمگی، دونوں شانوں کے درمیان مہر تبوت خشاں پیدا فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی والدہ ماجدہ پر ایک روشن بادل ظاہر فرمایا کہ جس میں روشنی کے ساتھ گھوڑوں کے ہنانے اور پردوں کی اڑانے کی آواز تھی اور کچھ انسانوں کی بولیاں تھی، اور اعلان ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرق مغرب اور سمندروں کی بھی سیر کرواؤ تاکہ تمام کائنات کو ان کا نام اور حلیمہ اور ان کی صفت معلوم ہو جائے، اور ان کو تمام جاندار مخلوق یعنی جنوں انس ملائکہ اور چرندوں پرندوں کے سامنے پیش کرو، تمام انبیاء کرام کی اخلاق و حسن سے مزین کرو۔ اس کے بعد وہ بادل چھت گئے، ستارے قریب آ گئے، منادی نے اعلان کیا کہ واہ واہ کیا خوب، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام دنیا پر قبضہ دے دیا اور کائنات عالم کی کوئی چیز باقی نہ رہی کہ جو ان کے قبضے اقتدار و غلبہ اطاعت میں نہ ہو۔ پھر 3 شخص نظر آئے، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا، دوسرے کے ہاتھ میں سبز مرد کا تشت، تیسرے کے ہاتھ میں ایک چمدار انگوٹھی تھی۔ انگوٹھی کو 7 مرتبہ دھو کر حضور کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگا دی، پھر آپ کو
ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر آپ کے والدہ ماج تک سپرد کر دیا۔ ولادت شریف کے بعد غیب سے عجیب و غریب امور ظاہر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے حرم شریف کی پشت زمینہ ٹیلے روشن ہو گئے اور کائنوں کو بعض مغلیات کی خبر دے دیتے اور لوگوں کو کچھ اپنی طرف سے ملا کر بتا دیا کرتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے آسمانوں میں ان کا آنا جانا بند ہو گیا اور آسمانوں کی حفاظت شفاقت ثاقب کر دی۔ اس طرح وہیں اور غیر وہیں غلط میلاد ہو جانے کا اندیشہ جاتا رہا۔ شہر مدائن میں محل کسری پھٹ گئی اور اس کی چوری کنگرے گر پڑے اور فارس کے آتشدے ایسے سرد پڑ گئے کہ چند میں آگ جلانے کی کوشش کی گئی مگر نہ جلتی۔ بحیرہ سادہ جو ہم دن رقم سے درمیان ایک بالکل خشک ہو گیا، وادی سارا شام کوفہ کے درمیان تھی جو کہ بالکل خشک ہو گئی تھی، تال پہنے لگی۔ اللہ پاک ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دین پر ثابت قدم رکھے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ